دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ طبیعتیں تین قسم کی ہیں، مصنف علیہ الرحمہ نے تینوں کا لحاظ کیا ہے. پہلے وجہ اثر بیان کی، اشارے والوں نے جو اشارے سے بات سمجھتے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ تینوں کی تعریف کیا ہے. پھر وقت علماء سے جو متوسط ہیں ان کو تنبیہ کر دی کہ اس وجہ اثر سے تینوں کی تعریف معلوم ہو گئی کہ بس لگ گئی جے. اور پھر اب تیسری طبیعت کا لحاظ کیا ہے کہ جو نہ اشارے سے نہ تنبیہ سے سمجھتے ہیں بلکہ وضاحت سے سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے اب وضاحت کی ہے. ان کے لیے اب وضاحت کی ہے. وضاحت کی ہے. کیا کی ہے؟ وضاحت کی ہے. ان کے لیے وضاحت کی ہے. وضاحت کی ہے. سمجھیے بات ایسا بس. تو اب تعریف سمجھے اسم کی. ما یہ اسم پتہ جے معرف دے وچ پہلی جز جڑی ہوندی او جنس ہوندی ہے. اسم وہ کلمہ ہے، اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر. فی یہ فی نفس ہی جار مجرور حاصل سے مل کر معنی کی صفت ہے. معنی کی صفت ہے یا کہ فی نفس ہی، فی نفس ہی یہ جار مجرور مل کر حاصلن سے مل کر یہ معنی کی صفت ہے. حاصلن سے مل کر معنن جی حاصلن سے مل کر یہ معنی کی صفت ہے. اسم وہ کلمہ ہوتا ہے یا ایسا کلمہ ہوتا ہے ما موصولہ یا ما موصوفہ. اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو حاصل ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں. کس میں؟ کلمے کی ذات میں. آگے جڑا غیر ہے نا، جی اگر اس کو پڑھے مجرور اب یہ معنی کی صفت ہے، اب یہ معنی کی صفت ہے. اگر پڑھے منصوب یہ حال بنائیں گے معنی سے، سمجھ آئیے. اور اگر پڑھے مرفوع تو یہ خبر ہے اسم کی بعد خبر کے. پہلی خبر ما دل علی معنی فی نفسی تے دوسری خبر غیر مقترن. ان تینے معنی کہ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو حاصل ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں، ایسا معنی جو نہیں مقترن ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی ایک کے ساتھ. یہ صفت بنایا غیر نو جی. یا طرح حالے کہ وہ معنی نہیں مقترن ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی ایک کے ساتھ. خبر بعد خبر. اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو حاصل ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں. اسم نہیں مقترن ہوتا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. مراد اس کا معنی مقترن نہیں ہوتا. جی کوئی ارشاد فرما سکتے ہو؟ اسم وہ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اسم کی باقاعدہ تعریف کرتے ہیں. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اسم کی باقاعدہ تعریف کرتے ہیں. ان کے لیے جو اشارہ اور تنبیہ نہیں سمجھ سکتے بلکہ وضاحت صراحت سے ان کو سمجھ آتی ہے. اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو حاصل ہے کلمے کی ذات میں. درا حال کے نہیں
ایسا معنی ایسا معنی جو نہیں مقترن تینوں زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، یا درا حالے کی یا دراں حالے کے وہ معنی نہیں مقترن تینوں زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ چلو دو دی گزارا کر تیسرا خبر بھی سی پھر اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت وہ یہ ما موصولہ یہ ما موصوفہ ہوئے تھے ایسا کلمہ اسم ایسا کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو حاصل ہونے والا ہے کلمہ کی ذات میں، ایسا معنی جو نہیں مقترن تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ سمجھے جو گل دوسرا یا دراں حالے کے معنی نہیں مقترن تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ آپ کو سمجھ آ رہی تھی کہ کوئی نہیں ایک ہی کی تھی اسم کی تعریف یہ جو فی نفسی ہی ہے نا کون فی نفسی ہی ایسا معنی جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں، ایسا معنی جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات۔ کلمہ تو مذکر ہے تو ہی ضمیر مؤنث ہے تو مطابقت کوئی نہیں ہے، کیا کہنے فی نفسی ہی میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع ہے ما سے مراد ہے کلمہ، کلمہ مؤنث ہے اور یہ ضمیر مذکر ہی ہے تو راجع مرجع میں مطابقت نہیں ہے۔ اس کا جواب ہے کہ ضمیر کا مرجع ما کا لفظ ہے تو لفظ ما تے من مذکر نے من پاویں فتو کے ہوں تو اس کا جواب ہے کہ اس کا ضمیر کا مرجع ما ہے، لفظ ما نہ مراد کلمہ ہے، مراد کلمہ ہے مرجع اس کا ما ہے تو لفظ ما کیا ہے؟ لفظ ما مذکر ہے، مذکر ہے۔ سمجھا گی سوال جواب کہ کو نہیں آیا بین استور بے سوال خود عاشد پھر پڑھ دیں سوال ہے کہ دلہ فعل ماضی ہے، دلہ فعل ماضی ہے جو زمانہ گزشتہ پر دلالت کرتا ہے، معنی یہ بنا کہ اسم وہ کلمہ ہے جس نے زمانے ماضی میں دلالت کی تھی معنی پر ہن کو نہیں کردا، حالانکہ تو غلط ہے دیتا ہاں جی کیا کہ سوال ہے کہ دلہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے تو فعل ماضی دلالت کرتی ہے زمانہ گزشتہ پر، معنی یہ بنا کہ اسم وہ کلمہ ہے جس نے دلالت کی تھی زمانہ ماضی میں اسم پر ہن کو نہیں کردا اب نہیں کر او بے نستور لکھی اے کلمہ ذات و دلالت نظر ہے جواب یہ ہے کہ ہم دلہ میں تعلیل کریں گے، دلہ کی مصدر ہے دلالت مضاف محذوف ہے، ذات و دلالت ذات و تو ذات و دلالت کی بن کے اسم فاعل بنا کے اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرنے والا ہے، تو اسم فاعل میں حال استقبال ماضی سارے زمانے کسی کا لحاظ نہیں ہوتا، مطلقاً ہوتا ہے، ہر وقت یہ دلالت کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دلہ کی ہم تعویل کریں گے ذات و دلالت کے ساتھ کہ دلہ سے مراد مصدر ہے مضاف محذوف ذات و دلالت ذات و دلالت بن گیا اسم فاعل ہے اور ذات تے ذو لایا شے کے بن جاتی ہے اسم فاعل ہے، معنی کیا بنا ایسا کلمہ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرنے والا ہے، لہذا اب زمانے کا لحاظ کوئی نہیں، زمانے کا لحاظ کوئی نہیں۔ آشیا بیک آندنے اسم کی جو تم نے تعریف کی ہے وہ جامع نہیں ہے، وہ اس لیے کہ اسماء افعال اسم ہے، اسماء افعال اسم ہے، تعریف سچی نہیں آتی اس لیے کہ ان کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہے، غیر مقترن نہیں ہے اسم تعریف سچی نہیں آ ہاں جی سوال یہ ہے کہ اسم کی تعریف جامع نہیں رہی، اسماء جامع نہیں ہے، جامع نہیں ہے رہی نہیں تو تھا کچھ خرابی ہوگی، اس لیے کہ اسماء افعال ہیں اسم لیکن ان کا معنی زمانے کے ساتھ وہی نہ وجہ زمانہ ہے تو کوئی بمعنی ماضی میں ماضی بمعنی حال جو امر ہے ان میں امر میں استقبال حال بھی ہوتا ہے استقبال بھی ہوتا ہے، ان کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہے تو لہذا تعریف جامع اسم ہے، تعریف سچی نہیں آ رہی، کیوں تعریف میں ہے کہ وہ معنی نہ مقترن ہو، مقترن نہ ہو، کسی کا معنی مقترن ہے زمانے کے ساتھ۔ اس کا جواب ہے وہ آگے بھی لکھے ایک وجہ پڑھ لیے نا
جواب یہ ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو کل دلالت کرنے والا ہے معنی پر، ایسا معنی جو حاصل ہے کلمے کی ذات میں، ایسا معنی جو زمانے حاصل معنی جو زمانے کے ساتھ مقترن نہیں، باعتبار وضع اول کے، باعتبار وضع اول کے، تو اسماء افعال وضع اول کے اعتبار سے ان کا معنی زمانے سے مقترن نہیں ہے۔ استعمال کے اندر جب یہ بمعنی فعل استعمال ہوئے تب معنی مقترن ہوا ہے، تو یہاں اقتران عدم اقتران سے مراد باعتبار وضع اول کے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اسم کی تعریف اول وضع سے، جواب یہ ہے کہ یہ جو کہا ہے کہ وہ معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو، باعتبار وضع اول وضع کے، باعتبار وضع اول کے، باعتبار وضع اول یہ کے جو اسماء افعال ہے وضع اول کے اعتبار سے ان کا معنی زمانے سے مقترن نہیں ہے، استعمال میں زمانے کے ساتھ مقترن ہوتے ہیں، تو لہذا وہ اسم کی تعریف میں داخل ہو گئے، جبکہ مراد عدم اقتران سے کیا ہے باعتبار وضع اول۔ دوسرا سوال ہے کہ اسم کی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں، اسم نہیں تعریف سچی آ رہی ہے، کیا کہ دوسرا سوال اسم کی تعریف معنی نہیں ہے، اس لیے کہ جو سننا کہ ہیں فعل لیکن تعریف اسم کی سچی آ رہی ہے، مثلاً وہ افعال جو زمانے سے خالی ہو چکے ہیں، وہ افعال جو زمانے سے خالی ہو چکے ہیں، یہ افعال مقاربہ زمانے سے خالی منسالخہ ہیں، جناب صرف کتابیں پڑھے منسالخہ میں خالی عصا قعدہ، ان میں زمانے والا معنی کوئی نہیں، ہیں فعل معنی پر دلالت کرتے ہیں کہ نہیں، وہ معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہے، تو پھر اسم کی تعریف سچی آئی کہ نہیں؟ اسم وہی ہوتا ہے جو معنی پر دلالت کرے اور معنی زمانے سے مقترن نہ ہو، پھر تعریف کس کی سچی ہے؟ اسم کی سچی آ رہی ہے، پھر اسم کی تعریف معنی نہیں رہی، دخول غیر سے معنی اسم نہیں، اسم کے فرد نہیں ہے، ان میں داخل ہو گیا، ان پر تعریف سچی آ رہی، بات جب پکوائی کا کہ اسم کے فرد نہیں ہے لیکن تعریف سچی آ رہی ہے، نہیں معرف ان پر سچا آ رہی ہے، یہ پکوائی سے کر رہی ہے، تو دخول غیر سے معنی تو یہاں بھی وہی جواب ہے کہ یہ جو ہے کہ بھئی اسم وہ کلمہ ہے کہ جس کا معنی زمانے سے مقترن نہ ہو باعتبار وضع اول کے، یہ جو اسحاق قعدہ ہے وضع اول کے اعتبار سے ان کا معنی زمانے سے مقترن ہے، ان کا معنی باعتبار اول وضع کے زمانہ سے مقترن ہے، اول وضع نہیں وضع اول، باعتبار وضع اول کے ان کا معنی زمانے سے مقترن ہے، یعنی یہ معنی زمانہ ماضی پر دلالت کرتے ہیں لیکن استعمال میں ان کا معنی زمانے سے خالی ہو گئے، تو مراد اقتران عدم اقتران باعتبار وضع اول کے، سمجھی گا جی؟ تو لہذا فعل وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کا معنی زمانے سے مقترن ہو باعتبار وضع اول کے، اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی زمانے سے مقترن نہ ہو باعتبار وضع اول کے، لہذا عصا پر اسم کی تعریف سچی نہیں آئی بلکہ کس کی آئی؟ فعل کی آئی، اور اسماء افعال پر اسم کی تعریف سچی نہیں ہے، سچی آئی فعل کی نہ آئی، سچی کو سمجھ آؤں دیجئے، یہ فعل کی تعریف کے ساتھ بھی اعتراض ہے نا، بے اسماء افعال فعل نہیں ہے، فعل کی تعریف سچی آ رہی ہے اسم کی سچی نہیں آ رہی، تو جب وضع اول کا لحاظ کیا تو یہ وضع اول کے اعتبار سے زمانے سے مقترن نہیں ہے، لہذا فعل کی تعریف سے نکل کے اسم کی تعریف میں داخل ہو گئے، عصا قعدہ ہیں فعل کی تعریف سچی نہیں آتی کیونکہ معنی مقترن نہیں ہے، اسم کی سچی آتی ہے، تو جب وضع اول کا لحاظ کیا تو لہذا وضع اول تو ان کا معنی زمانے سے مقترن ہے، لہذا فعل کی تعریف میں سچی آ گئی، داخل ہو گئے، فعل میں داخل ہو گئے اور اسم کی تعریف سے نکل گئے۔ سنیے بل سوال ہے، یہ تعریف مضارع پر سچی نہیں آتی، یہ تعریف مضارع پر سچی نہیں ہے کیونکہ یہ ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی
تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ مقترن نہ ہو. یہ بات فعل مضارع پر سچی آتی ہے کہ یضرب وہ ایک کلمہ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو حاصل ہے اس کی ذات میں، اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ مقترن نہیں ہے بلکہ دو کے ساتھ مقترن ہے. اللہ اسم کی تعریف سچی نہیں آئی یا نہیں آدھے پترا. اسم کی تعریف مضارع پر سچی آ گئی، نہ دخول غیر سے معنی نہیں آدھا کہ سچی ہے نہیں آئی. بھی یہاں تو یہ بھی ایک کے ساتھ مقترن نہ ہو تو مضارع کا معنی اس طرح ہے کہ کوئی نہیں ایک کے ساتھ مقترن ہے بلکہ کتنے کے ساتھ. تو لہذا مضارع پر اسم کی تعریف سچی آ گئی، لہذا دخول غیر سے نہ رہی. تو مضارع پر سچی آ گئی. اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں دو پائے جائیں وہاں ایک تو خواہ پایا جاتا ہے. جہاں دو پائے جائیں وہاں ایک خواہ پایا جاتا ہے. اگر ایک زمانے کے ساتھ اقتران ہو تو وہ فعل ہے، دو کے ساتھ اقتران ہوگا تو وہ بطریق اولا فعل ہے. لہذا تعریف دخول غیر سے معنی ہو. ہاں جی شاہ جی. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ جہاں دیتے ہیں وہ پر ٹیم بیٹھی، اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں کم دیتے ہیں، جہاں دو زمانے، اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں دو پایا جائے. اس کے زمن میں ایک ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، وہ 2 روپیہ میں چکر روپیہ ہے کہ کوئی نہیں. تو جب مضارع کے اندر کا معنی دو زمانوں سے مقترن ہے تو ایک کے ساتھ خام بطریق اولا مقترن ہے. تو لہذا مضارع پر اسم کی تعریف سچی نہ آئی. تو یہ تعریف جامع معنی ہو گئی. جن سے فصلیں دیکھیں. اسم وہ کلمہ ہے، اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر. یہ اسم وہ کلمہ ہے، اسم وہ کلمہ ہے، یہ تینوں کو شامل ہے. یہ کو نہیں شامل، تینوں کو شامل ہے. عرب بھی کلمہ ہے، فعل بھی کلمہ ہے اور اسم بھی کلمہ ہے. دل علی معنی فی نفسہ، دلالت کرتا ہے معنی پر فی نفسہ. یہ پہلی فصل ہے، یہ پہلی فصل ہے. یہ تو حرف نصب نکل گیا. کیوں؟ معنی پر دلالت فی نفسہ نہیں کرتا. اور غیر مقترن یہ دوسری فصل ہے. اس سے اسم کی تعریف سے فعل نکل گیا کیونکہ فعل کا معنی زمانے سے مقترن ہوتا ہے. جن سے فصلیں بیان کرتے ہیں. الاسم یہ ہے معرف، الاسم یہ ہے معرف. ما ہے جنس، ما ہے جنس. جنس کس کا فائدہ دیتی ہے؟ جنس شمول کا فائدہ دیتی ہے. تو ما یعنی اسم وہ کلمہ ہے، اس سے کلمے کے اندر سارے آگے، اسم فعل ہر تینوں آگے. دل علامہ یہ پہلی فصل ہے، پہلی فصل ہے. اس سے حرف نکل گیا. وہ کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو حاصل ہونے والا ہے اس کی ذات میں ہے. اس سے کون نکل؟ حرف نکل گیا. حرف اس طرح دلالت نہیں کرتا، وہ تو دلالت کرتا ہے معنی پر جو غیر کی ذات میں. جی. تو غیر مقترن، یہ غیر مقترن بأحد، وہ ہے تو تنی لیکن معنی صفت بنا دینا بازے نیڑے. یہ دوسری فصل ہے، اس سے فعل نکل گیا. کیونکہ فعل دلالت تو کرتا ہے معنی پر فی نفسہ ہی، لیکن وہ معنی غیر مقترن نہیں ہوتا بلکہ معنی مقترن ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ تینوں زمانوں میں، زمانے کے ساتھ، تینوں زمانے کے ساتھ. زمانے کے ساتھ حد ہو گیا. اسم وہ کلمہ ہوتا ہے، وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے، جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی حاصل ہونے والا، جو حاصل ہونے والا کلمے کی ذات میں، کلمے کی ذات میں ایسا معنی جو نہیں مقترن ازمنہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ، ازمنہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ، کم از کم ایک کے ساتھ. اسم ایسا کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو حاصل ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں، ایسا معنی جو نہیں مقترن تینوں زمانوں ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی ایک کے ساتھ. اسم ایسا اسم جو کہ دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا حد ہو گئی یار، چٹ کر. اسم وہ کلمہ ہوتا ہے، اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو حاصل
ہونے ہونے والا والا ہے اب کلمے کی ذات میں ایسا معنی جو کہ نہیں مقترن نہیں مقترن عزم ثلاثہ میں سے کسی ایک کے کے ساتھ ساتھ جلدی کرو بابا جی فرماتے ہیں جان اس بات کو کہ مصنف علیہ الرحمن نے وضع کی ہے اپنی کتاب بنائی ہے اپنی کتاب کلمے کی 3 قسموں پر کلمے کی 3 قسموں پر تناب کیڑی شے اسم دی باس فعل دی باس حرف دی باس 3 قسموں پر اسماء کی باس ایک کو فعل کی باس افعال کی باس حروف کی باس اے 3 وچ باس پھر بنایا ہے اسم کو 2 قسم اگوں آ رہے ہیں تو نا وچ بھی ہے ان آگے میں نے قافیے کی ترتیب پر لکھی ہے پھر بنایا اسم کو 2 قسم مرب اور مبنی پس مقدم کیا ہے مربات کے ذکر کو کن کو مربات کے ذکر کو اور مربات کے ذکر میں پہلے مرفوعات آئیں گے پھر منصوبات آئیں گے مجرورات آئیں گے پھر تبابے آئیں گے پھر وہ 5 قسم اور ان کے لواحقات آئیں گے پھر ذکر کیا ہے وہ لواحقات وہ اسم اور مفرد بھی ہوندا ہے تثنیہ بھی ہوندا ہے جمع بھی ہوندا ہے پھر جمع مکسر بھی ہوندی سالم بھی ہوندی آئی سی باس کے کونی سی آئی اے سوری پھر ذکر کریں گے مبنیات کو او 8 قسم سمجھ آئیے اس کے بعد کس کی باس آئے گی فعل کی پھر اس کے بعد حرف کی اس کے بعد قافیہ ختم یہاں سے شروع کر رہے ہیں شروع ہو رہے ہیں اسم کی بحث میں اس کے جمیع انواع کے ساتھ تقریباً ادھی کتاب جسم دی بحث ہونی ہے بس فرمایا الاسم ما اے لفظ بھی آکے تو کلمہ بھی ٹھیک ہے ما ایسا لفظ ہے جو دلہ بالدلالت الوضعیت الاصلیہ دلہ وہ سوالات جواب دے گئے دلالت وضعیہ اصلیہ کہ سبب کس پر معنی پر ایسا معنی جو ہونے والا ہے کائن کے متعلق کر دیا ہونے والا ہے اس کی ذات میں بغیر احتیاجی کے ملانے کی طرف دوسرے کلمے کے ملانے کی طرف لازم میں زمیمہ دوسرا کلمہ ضم نال ملانا غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثہ وہ 3 زمانے کون سے ہیں وہ ماضی ہے حال ہے استقبال ہے مصنف نے فرمایا ما دل علی معنن شامل ہے یہ پورا شام کیونکہ عرب بھی معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن غیر وہ معنی وہ ہے جو اس کی ذات میں نہیں ہے لیکن دلالت کرتا ہے شامل ہے اسم فعل حرف کو فی نفس ہی سے حرف نکل گیا کیونکہ وہ فی نفس ہی نہیں کرتا وہ ضم ضمیمے سے دلالت کرتا ہے اور وب قول غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثہ سے فعل نکل گیا باقی رہ گئے اس میں وہ کہ نہیں مدلول اس کا زمانہ جن دے وچ زمانہ کوئی نہیں جیسے الرجل اور وہ کہ مدلول اس کا زمانہ ہے فقط اور معنی کو نہیں جیسے الیوم ام سے یہ بھی اسم نے یہ زمانے پر دلالت نہیں کرتے معنی ان کا زمانہ ہے اور وہ کہ مدلول اس کا معنی ہے جو مقترن ہے زمانے کے ساتھ ازمنہ ثلاثہ میں سے غیر کے ساتھ وہ بھی داخل رہے جیسے الاستباح لکھے کہ صبح کے وقت کام کرنا الاغتباق شام کے وقت کام کرنا لہذا تعریف جامع معنی ہو گئی بابا جی فرماتے ہیں ہم نے جو پیچھے کہا ہے بالدلالت الوضعیہ اصلیہ کیا کہا ہے بالدلالت الوضعیہ یہ ایسا کیوں آکھیا تاکہ نہ وارد و نقص اسم فاعل اسم مفعول کے ساتھ مثلا زید ضارب عمرا الان حال دا معنی ہے کہ کوئی نہیں او غدن استقبال
یا مضروب زید مضروب غلامہ غدن عوام سے. وجہ یہ ہے کہ اقتران اسم فاعل مفعول کا زمانے کے ساتھ وضع کے اعتبار سے نہیں. یہ سجن الان تے غدن ملے ہیں تے مانا بڑھیا وضع کے اعتبار سے نہیں ہے. ایک اور دوسرا سا قید لائی ایو وضعیہ اصلیہ تاکہ نہ وارد و نہ کذبی یا ضریبوں کے ساتھ مشترک حال استقبال کے درمیان. اس لیے کہ اصل وضع مضارع کی دو زمانوں میں سے ایک معین کے لیے ہے. بعض حاصل ہوا اشتراک سامع کے نزدیک باعتبار استعمال کے. یہ دوسرا جواب ہے. ایک جواب یہ تھا کہ دو کے اندر ایک خام خواہ ہوتا ہے. یہ دوسرا جواب ہے کہ مضارع وضع کے اعتبار سے اس کا معنی ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہے. کس کے ساتھ؟ ایک زمانے کے ساتھ. وہ صرف حال ہے یا صرف استقبال؟ یہ استعمال کے اندر مشترک ہو گیا دو معنوں میں. پھر بھی جب استعمال کریں گے تو ایک معنی مراد ہو. سمجھی گا؟